بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک بہت بڑی بڑک ماری ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر گھس کر پاکستان کو مارے گا اگر کوئی دہشت گرد جو ہے ہندوستان میں دہشت گردی کر کے فرار ہوتا ہے پاکستان کی طرف، یعنی پاکستان کو یہ دوبارہ ہٹ کریں گے۔ اور یہ ابھی تواتر سے یہ ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کچھ روز پہلے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے، جہادیوں کو ہائر کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے اور بندے بتاتا ہے اور پھر ان کو ہٹ کرواتا ہے، اور ایٹ لیسٹ 20 لوگ انہوں نے ہٹ کروائے۔ 2019 سے یہ لوگ ایکٹیو تھے اور اس کا سب سے بڑا واقعہ 2023 میں ہوا۔ اور اس کے تواتر میں یہ جو راج ناتھ سنگھ وزیر دفاع ہیں بھارت کے، انہوں نے یہ جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو یہ سٹیٹمنٹ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان بارہا اس طرح کے خواب دیکھ چکا، ان کو بیان کر چکا، اور کسی حد تک جب اس نے کوشش کی اس کو عملی جامہ پہنانے کی، اور اس کے لیے یہ کبھی سرجیکل سٹرائک کی، کبھی ہاٹ پرسوٹ کی بات کرتے تھے، اور اس کا بڑا واقعہ ہندوستان نے کیا 2019 کے اندر۔ پہلے پلوامہ کا فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کے بعد انہوں نے ابھی نندن کی شکل کے اندر پاکستان کو ضرب لگانے کے لیے اپنی ایئر فورس کی سٹرائکس کی۔ جب وہ سٹرائکس کیں تو پھر کیا ہوا پوری دنیا کو پتہ ہے، ہندوستان کا چہرہ بلیڈ ہو گیا تھا، پورے کا پورا جو ہندوستانی چہرہ تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو اس ٹائم بڑا جو آپ سمجھ لیں بہادر جری جوان جو تھا، وہ ابھی نندن تھا، ونگ کمانڈر ایئر فورس کا، وہ آیا، اس کو گرا لیا گیا، دوسرے بھی ان کے جہاز گرائے گئے، اور تو اور اس ٹائم جو ہے انڈیا کا جو آرمی چیف تھا اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی لاک کر لیا گیا تھا۔ اور پاکستان نے تو وسیع تر خطے کے امن کے لیے ان کے آرمی چیف کو ہٹ نہیں کیا، ادروائز جب وہ لاک ہو گیا تھا تو اس لاک ہونے کے ود ان فیو سیکنڈز وہ جو ادھر سے ہٹ ہو سکتا تھا انڈیا کا آرمی چیف۔ تو پاکستان نے تو اس کی جان بخش دی، اور تو اور پاکستان نے تو ادھر سے اس ابھی نندن کی بھی جان بخش دی، اور اس کو یہ کہا کہ بھئی کبھی آپ کا یہ موڈ بنے تو آپ نے تیاری کر کے آنا ہے، آپ نے اس پوزیشن میں آنا ہے کہ آپ پاکستان کو واقعتاً نہیں کہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں کچھ زیب نہیں دیتی۔ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، کچھ 600 بلین ڈالر سے زیادہ اس کا فورن ایکسچینج ریزرو ہے، اتنے بڑے پروجیکٹس کر رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں ادھر، وہ ان کا سمجھ لیں کہ یہ ادھر یہ فرنچائزیں ان کو ملی ہوئی ہیں، ایکسنٹ جو انگلش کا تھرڈ وہ یہ ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے ہندوستان، اتنی بڑی چیزیں یہ کر رہے ہیں۔ اور ایسی صورت کے اندر الیکشن ہے ہندوستان کے اندر، ہمیں بخوبی اندازہ ہے یہ الیکشن شروع ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بڑھ ماری ہے۔ بھئی یہ جو آپ کی یہ جو اتنی بڑی بڑک ہے، یہ الیکشن کے لیے تو اس کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب بھی ہندوستان کا الیکشن ہوتا ہے انہوں نے اینٹی پاکستان یا اینٹی مسلم کوئی نہ کوئی چیز گھڑنی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ڈرامہ رچانا ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے۔ وہ بھلے گجرات کا 2002 کا میسیکر ہو، اور اس کے بعد انڈیا پاکستان کا ملٹری سٹینڈ آف ہو، یا کہ ایل او سی کی ایکٹیویشن ہو نیئر ٹو دا انڈین الیکشن، یا کہ کسی طرح ہائی پروفائل جو انڈیا کے آفیشلز ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی بیان بازی داغنا شروع کر دیں، یہ اس طرح کے واقعات کا کرنا یہ ہندوستان کا معمول ہے۔ اور یہ تو ہے ہی نریندر مودی کی گورنمنٹ جو فیشسٹ ایک رولر ہے، جس کا آئیڈیل ہٹلر ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ راج ناتھ سنگھ جو بی جے پی کا آر ایس ایس کا ہارڈ کور ممبر ہے، بی جے پی کا یہ پریزیڈنٹ رہا ہوا ہے، تو ان سے یہ بیانات کا داغا جانا بعید از قیاس نہیں۔ اور دوسری سائیڈ پہ ان کو بھی حقیقت کا پتہ ہے کہ ان کی ایئر فورس نے یہ بتا دیا تھا، جب یہ ابھی نندن کا واقعہ ہوا ہے تو اس ٹائم نریندر مودی یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ پاکستان پہ اٹیک کریں،
لیکن ان کی ایئر فورس نے آگے سے ہینڈز اپ کر دیے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس کو جا کے ٹف ٹائم دے سکیں. اگر یہ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس سے ہندوستان کی جگ ہنسائی ہوگی, تو لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے نریندر مودی کو واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا. دوسری سائیڈ یہ ہم بخوبی بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف طرح کے سوشو اکنامک پرابلمز کے اندر ہے. پاکستان کے اندر ایک کیوس ہے, یہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی اسپیکنگ. پاکستان کے اندر چیزیں اس اعتبار سے بہتر نہیں ہیں, معاشی سیاسی اعتبار سے بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے پرٹیکولرلی. لیکن ان سارے گئے گزرے حالات کے باوجود پاکستان کے اندر اگر ایک چیز بہت ہی مضبوط ہے تو وہ پاکستان کے آرمڈ فورسز ہے. 100 اختلاف ہو ان چیزوں سے, پولیٹیکل انٹرفیرنس وغیرہ, وہ ایک سائیڈ پہ بات, لیکن جو آپ کی کیپیبلٹی ہے نا اس کا تو اعتراف دشمن بھی کرتا ہے, اور وہ واقعتاً نہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. پاکستانی اتنی بڑی چیز ہے جس کو پاکستان پریزنٹ کرتا ہے. بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے پاکستان کی, یہ پچھلے ٹیررزم کی وار لڑ رہے ہیں پچھلے 1.5-2 ڈیکیڈ سے پاکستان کے آرمڈ فورسز کے لوگ, اور اس کے علاوہ یہ میزلز پڑے ہیں, اسٹریٹجک ویپنز پڑے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود بھی کیا ہندوستان سمجھتا ہے کہ یہ ہاٹ پرسوٹ کر کے صحیح سلامت واپس چلے جائیں گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ زیادتی ہے پورے کی پوری ریجن کے ساتھ, ہندوستانیوں کے ساتھ, سب کانٹیننٹ کے امن کے ساتھ. اور یہ امن کو تار تار کرنے والی یہ جو سٹیٹمنٹس ہے جو راج ناتھ سنگھ نے دی ہے, اس کے اوپر چاہیے کہ وہ ریویو کریں اور اس طرح کے جو ورڈز ہیں ان کو واپس لیں. پاکستان کی تو آرم فورسز جنرل باجوہ سے یہ بات کر رہی تھی نارملائزیشن کی, جیو اکانومی کی. آپ جیو اکانومی کا یہ آگے سے جواب دے رہے ہیں, اور یہ آپ بالکل بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس طرح کی کوئی بھی آپ کی جو خواہش ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. آپ تو چینیوں کے ساتھ آپ نے انگیجمنٹ کر کے دیکھ لیا, آپ کا کیا حشر ہوا؟ 1 انچ بھی آپ چینیوں سے اپنی زمین جو ہے وہ واگزار نہیں کرا سکے. کوئی 1 انچ بھی اگر آپ نے بازیاب کرایا ہو نا ان سے, تو ہمیں آپ بتا دیں. اور آپ کو ہماری اور ہمیں آپ کی کیپیبلٹی کا پتہ, وی نو ایچ ادر, وی نو دا انیمی. تو اس لیے اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو دینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے, اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.